نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا 19ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں یہ بات بتائی ہے کہ جو کافر ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری طرف فرشتے کیوں نہیں آ جاتے یا ہم رب تعالیٰ کو دیکھ کیوں نہیں لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا ہے اور سرکشی کی ہے۔ تو اس کا جواب اس انداز میں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں غیب میں رکھی ہیں، اگر ہر چیز واضح کر دی جاتی، کھول کے بیان کر دی جاتی تو پھر تو آزمائش اور امتحان نہ ہوتا۔ کچھ چیزیں مخفی ہونی چاہیے تاکہ آزمائش اور امتحان ہو سکے، لیکن کافروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ بار بار ایسے مطالبے کرتے ہیں جو عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اتنا لمبا دن ہے، لیکن جو جنت والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے یہ دن بڑا چھوٹا ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جس طرح فرضی نماز پڑھتا ہے جتنا وقت اس پہ لگتا ہے، اس سے تھوڑے وقت میں قیامت کا وقت گزر جائے گا، یعنی اللہ اس کے لیے اتنا آسان کر دیں گے۔ آگے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شکایت کریں گے۔ شکایت کیا ہے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مہجور کا لفظ استعمال کیا۔ مہجور کہتے ہیں کسی کمپنی کو کسی جگہ ٹھیکہ مل جائے تو وہ عارضی طور پہ وہاں کچھ کمرے بنا لیتے ہیں یا خیمے لگا لیتے ہیں۔ آج کل وہ جستی چادر لگا کے وہ کمرے بنا لیتے ہیں، یعنی جو ملازمین ہیں وہاں رہتے ہیں، وہ عارضی طور پہ تیار کیے جاتے ہیں، اور جب ان کا منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو مہجور کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں باقاعدہ رہائش نہ رکھی جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہے آج واقعتاً ہی وہ قابل افسوس ہے۔ مولانا عبد المنان راسخ صاحب فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، سکھ عالم دین ہے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ ماہ رمضان تھا، کسی آدمی نے مولانا صاحب کی افطاری بکائی کہ آپ نے ہمارے ہاں آ کے افطاری کرنی ہے۔ مولانا چلے گئے، افطاری کی، افطاری کے بعد وہاں نماز پڑھی، انہوں نے ایک کمرے میں بٹھایا، میز پر کچھ برطانوی پاؤنڈ پڑے تھے۔ جب مولانا صاحب وہاں سے اٹھ کے گئے تو وہ غائب ہو گئے۔ اب وہ گھر والے کہنے لگے کہ مولانا صاحب نے بڑی عجیب حرکت کی ہے، اگر پیسوں کی ضرورت تھی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے، ہم جانے دینے کے لیے حاضر ہیں۔
انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی، ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے۔ عالم آدمی ہے، قاری قرآن ہے، تو اس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ حتیٰ کہ سارا سال گزر گیا، انہوں نے سلام دعا چھوڑ دی، بس مسجد میں جانا، نماز پڑھ کے آ جانا، تعلقات کے اندر انقطاع آ گیا۔ اگلا سال آیا، عزم یہ کیا کہ آئندہ ان کی دعوت بھی نہیں کرنی۔ اگلا سال آیا، لوگوں نے دعوتیں کی، تو پھر جوش آیا، چلو انہوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا، ہم دعوت کر دیتے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ خیر دعوت کی، وہ آئے، افطاری ہوئی، بعد میں بیٹھے، مولانا ایک گزارش کرنی ہے، اگر ناراض نہ ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے تو آپ نے افطاری کی، آپ کمرے میں بیٹھے، وہاں سے ہمارے برطانوی پاؤنڈ تھے وہ غائب ہو گئے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی ہمیں کہتے، ہم آپ کے لیے جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ آپ نے چوری کیا کرنی تھی؟ سارا سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سیدھے منہ آپ کے ساتھ سلام نہیں لیا۔ ہاں بالکل میں نے محسوس کیا ہے۔ تو آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ مولانا صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ روئے نا، یہ میرا اور آپ کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاتا، بس آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ مولانا صاحب فرمانے لگے گزارش یہ ہے، میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں نے چوری کی ہے۔ جب میں اس کمرے میں بیٹھا، پنکھا چلا، وہ پاؤنڈ تھے اڑنے لگے، تو میں نے قرآن مجید کے پہلے صفحے میں رکھ دیے کہ صبح و شام قرآن کھول لیں گے تو پاؤنڈ نکال لیں گے۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ سارا سال گزر گیا، تم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ جب قرآن کھولا تو وہیں پہ پیسے پڑے تھے۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے، اور سنانے والے ثقہ عالم دین ہے۔ یعنی مسلمانوں کی قرآن کے ساتھ یہ حالت ہے، قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس میں تبدیلی لانا ہوگی۔ یہ ہم جو آدھا گھنٹہ بھی لاتے، اصل میں ہم سستے کام کرتے ہیں اور آسان کام کرتے ہیں۔ سنانا بڑا آسان کام ہے، لیکن قرآن مجید کو جو سمجھنا ہے نا، اس میں تھوڑی سی مشقت ہے، اس میں تھوڑی سی مشقت ہے۔ اور آج ہی میں نے اس حوالے سے ایک نکتہ جانا کہ قرآن مجید کو لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن مجید کو لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں اس کے قریب آتے؟ تو اس سے ایک نکتہ سمجھ آیا کہ ہم قرآن مجید کو اپنا فالتو وقت دیتے ہیں، اگر دینا بھی پڑ جائے۔ افضل وقت قرآن مجید کو نہیں دیتے۔ یہ ایک بنیادی نکتہ اور فرق ہے کہ ہم فالتو وقت دیتے ہیں قرآن مجید کو، اگر دینا بھی پڑ جائے تو جو فالتو وقت ہوتا ہے اس وقت انسان دل و دماغ کے طور پہ مکمل طور پہ حاضر نہیں ہوتا، اور جو افضل اوقات ہے ہم وہ قرآن مجید کو نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کوئی چیز بھی سمجھنے کے بغیر تو سمجھ آتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کے لیے وقت نکالیں، اور یہ جو ہم نے آدھا گھنٹہ نکالا ہے فہم قرآن کے لیے، یہ بھی آپ لوگ بڑے سعادت مند ہیں، ورنہ ایک رات میں سارے قرآن ختم ہو رہے ہیں، شبینے پڑھے جا رہے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول تبصرہ ہے افلا یتدبرون القرآن، اس آیت پر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لینا، قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لینا، اس کے برابر پورے قرآن کی تلاوت کر لینا۔ ایک آیت کا سمجھنا پورے قرآن کی تلاوت سے افضل ہے۔ ہم یہ جو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، ہمارا خالصتاً مقصد یہ ہے کہ قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ تلاوت اجر و ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ کو نازل کیا گیا، یک بار کی اتار دیا جاتا۔ تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو کافروں کی طرف سے شبہات وارد ہوتے، اسی طرح قرآن نازل ہو جاتا۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مختلف واقعات
اور مختلف معاملات میں جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دے دی گئی۔ مثلا آپ کا بیٹا فوت ہوا، کافروں نے تانے دیے تو آپ پہ سورہ کوثر اتار کے حوصلہ دے دیا گیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک، یعنی آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا گیا۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی فوراً قرآن آ گیا تاکہ آپ کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ جو آدمی اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، پریشانیاں دور کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ آگے فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کچھ لوگوں کو قیامت والے دن چہرے کے بل جہنم کی طرف چلایا جائے گا، سر کے بل نہیں، سر کے بل نہیں، چہرے کے بل، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، سر کے بل تو یہ مداری اغراض جو ہوتے ہیں وہ بھی کتنا چل کے چلے جاتے، سر کے بل، سر کے بل نہیں، چہرے کے بل، ناک منہ یہ نیچے ہو، ایسے چلایا جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا چہرے کے بل بندے کیسے چلائے جائیں گے؟ فرمایا جو اللہ پاؤں کے بل چلا رہا ہے وہ چہرے کے بل بھی چلا لے گا۔ یہ کتنی بڑی ذلت ہے۔ پیچھے ایک نقطہ رہ گیا بہت قیمتی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جہاں اللہ نے قرآن مجید کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، ساتھ ہی کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا مجرموں میں سے جو سرکش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نبی کے دشمن بناتے ہیں۔ پہلے قرآن کا ذکر، آگے نبی کے دشمنوں کا ذکر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کی، کہتے ہیں من ہاجر القرآن فہو من اعداء الرسول، جو قرآن کو چھوڑ دے وہ رسول کا دشمن ہے، جو قرآن چھوڑ دے وہ رسول کا دشمن ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ایک دلیل ذکر کی جا رہی ہے، دیکھو عارضی نیند کے بعد تمہیں عارضی زندگی مل جاتی ہے، رات کو سوتے ہو صبح اٹھ جاتے ہو، عارضی نیند کے بعد، عارضی موت کے بعد عارضی زندگی مل جاتی ہے، تو ایک لمبی موت کے بعد لمبی زندگی کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ ایک دلیل دی جا رہی ہے عقلی طور پہ کہ جس طرح یہ یومیہ تم عارضی طور پہ سوتے ہو یہ موت کے مترادف ہے اور پھر بیدار ہو جاتے ہو، تو اسی طرح ایک لمبی مدت کے بعد، لمبی موت کے بعد دوبارہ لمبی زندگی بھی ممکن ہے، یہ بعید از عقل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، عباد الرحمن کی 13 صفات بیان کی ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو وہ سلام کہہ دیتے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ تو ہم یہی سنتے ہیں السلام علیکم جی، نہیں، سلامہ کا معنی ہے کہ جاہل سے بھی بات ہو تو بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ سلامہ کا معنی جاہل سے بات کرنی ہے تو وہ جیسے مرضی جہالت برت رہا ہے، تم نے جتنی بات کرنی ہے خیر کی بات کرنی ہے، سلامتی والی بات کرنی ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، دنیا میں ان سے بڑا محدث کوئی نہیں گزرا، پہلوں میں پچھلوں میں 8.5 لاکھ حدیث کی سندوں کے حافظ تھے، بہت بڑے امام۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ بکواس کرنے لگ گیا۔ ظاہر بات ہے علماء کی توہین، گستاخی، جس طرح لوگ عزت کرنے والے بڑے ہوتے ہیں گستاخ بھی بڑے ہوتے ہیں، اس نے خیر بکواس شروع کر دی۔ امام صاحب خاموش ہو گئے، شاگردوں نے کہا آپ جواب نہیں دیتے؟ کہا اگر میں اس کو اس کی جہالت کا جواب دوں تو پھر یہ آیت کہاں جائے گی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ آیت کدھر جائے گی؟ پتہ یہ چلا جو اہل اللہ ہے ان کی قرآن پر نظر ہوتی ہے، قرآن پر، احادیث پر نظر ہوتی ہے۔ اور پتہ یہ کتنے بڑے امام ہیں، عبد الحمید الوراق ان کے ایک شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے ساتھ کئی سال تک رہا، میری موجودگی میں امام صاحب سے جو سوال ہوئے میں ان کو گنتا رہا،
60,000 سوال ہوئے میری موجودگی میں امام صاحب سے. لوگ مسائل پوچھتے، ہر سوال کا جواب انہوں نے مکمل سند پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے دیا ہے. اللہ اکبر، کتنے بڑے امام اور کتنی اللہ نے ان کو شان عطا کی ہے. آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہے. آج کل تہجد کا دروازہ ہی ختم ہو چکا ہے، بہت قلیل لوگ تہجد پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بڑی سعادت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لے، ہمارے 24 گھنٹوں میں سے سب سے قیمتی وقت اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کا وقت ہے. تہجد کا وقت ہو، تنہائی ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور عاجزی اور انکساری کا انداز ہو، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے اور آپ کی تمام مشکلات بھی دور ہوتی ہیں. آگے فرمایا جو مومن ہے یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب دور کر دے، ہم سے جہنم کے عذاب دور کر دے. بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. جس طرح کسی آدمی نے کسی سے پیسے لینے ہو تو کس طرح چمٹ جاتا ہے، میں نہیں تجھے جان چھوڑوں گا، پیسے نکال، آج میں فیصلہ کر کے میں نے پیسے لے کے آنا ہے، کس طرح وہ چمٹ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں، اس طرح جہنم کا عذاب چمٹ جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی، ان مع العسر یسرا، اللہ کا اصول ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ واحد تنگی ہے جہنم میں جانا، اس کے بعد کوئی آسانی نہیں ہے. دنیا میں ہر تنگی کے بعد آسانی، لیکن جہنم واحد تنگی ہے، اس کے بعد کوئی آسانی نہیں ہے. اس وجہ سے کہا غراما، چمٹ جانے والا عذاب. آگے فرمایا جو لوگ گناہ کر بیٹھے، شرک، قتل، بدکاری، وہ توبہ کر لے، پکی سچی توبہ کر لے، شرک چھوڑ دے اور گناہ بھی چھوڑ دے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے. پانی گدلا ہو، نہر کا پانی ہو یا کوئی گدلا پانی ہو، تو آج کل تو لوگ فینسی ہو گئے، یہ بزرگوں کو پتہ ہوگا. پانی صاف کرنے کے لیے عام طور پہ ایک طریقہ ہوتا تھا، اس کو کسی برتن میں رکھ کے، یہ پھٹڑی ملتی ہے پنساریوں سے، اس پانی کے اندر وہ گھماتے تھے، 5-7 منٹ کے اندر وہ جتنی مٹی تھی نیچے بیٹھ جاتی تھی، وہ پانی صاف ہو جاتا تھا. آج بھی یہ تھار کے علاقے میں وہاں نہری پانی استعمال کرتے ہیں، وہ یہی طریقہ ہے. تو اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا گھماتے ہیں تو مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے، پانی صاف ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. ان اعمال کے اندر جتنا ظلم ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے، اللہ ان کو زائل کر دیتے ہیں، اور جو ان کی اللہ کے لیے محنت، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. آگے فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مومن دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ نقل کیا ہے کہ مومن جب اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ میرے گھر میں یہ دین کی باتیں ہو رہی ہے، دین پر عمل ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ایک بات پہلے کہا بیویاں، اس کے بعد اولاد، کیونکہ بیویوں کی اگر اصلاح ہے تو اولاد کی اصلاح ہے. یہ ممکن نہیں کہ بیوی کی اصلاح نہ ہو اور اولاد کی اصلاح ہو جائے. بیویوں کی اصلاح پر اولاد کی اصلاح موقوف ہے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی یہ کافر آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ اتنی جستجو کرتے ہیں اور آپ کے دل میں اتنی خیر خواہی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہیں آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک ہی نہ کر لیں. اس حیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور آج مسلمانوں کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں.
جس اسٹیج پہ چلے جاؤ، جس مسجد میں چلے جاؤ، کفر کے فتوے چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو مسلمان بنانے والے، اور آج یہ فتووں کی مشین لے کے علماء بیٹھے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے مور لگا دیتے، چل کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے نا تو فرعون نے کہا اچھا تو وہی موسیٰ فعلتک الذی فعلت وانت من الکافرین، ظالمین لفظ ہے، تو وہی ہے نا جس نے ہمارا بندہ قتل کیا تھا؟ قال فعلتها، ہاں میں نے قتل کیا تھا۔ اسے ایک نقطہ ملا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی کا اعتراف کرنا انبیاء کی سنت ہے، غلطی پہ اکڑ جانا ابلیس کی سنت ہے۔ غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لو، معذرت کر لو، کسی بندے کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوگی معذرت کر لو، اللہ کے معاملے میں کوتاہی معذرت کر لو، اکڑو نہ، اپنی غلطی پر دلائل نہ دو، اور غلطی کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب جادوگر مسلمان ہو گئے، فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا، انہوں نے ایک لفظ بولا، قالوا لا ضیرا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کرنا چاہتا ہے فقد ایمان تقاض تو کر لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پہ ایک مفسر کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْجَعُ الْكَائِنَاتِ، کائنات کے اندر بڑے بڑے بہادر ہیں، لیکن مومن انسان سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے، جس میں ایمان آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، اس سے بڑھ کے دنیا میں بہادر کوئی نہیں۔ تو کہا جو ہوتا ہے کر لے، حالانکہ فرعون بادشاہ ہے، سرکش ہے، اور آج لوگ مطلب اداروں یہ پولیس والوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا زبردست بادشاہ اس کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو ہوتا ہے کر لے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس میں بالخصوص کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ کا خلیل بھی بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کا خلیل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بیماری آ جائے تو شفا اللہ سے مانگنی ہے، شفا وہ دینے والا ہے، غیر کے در پہ نہیں جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ برائی کی نسبت انسان اللہ کی طرف نہ کرے۔ آگے یہ بات ذکر کی کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو قرآن مجید ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ قرآن مجید، کسی اور کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا۔ اگر جس طرح کے ان کے اعتراضات ہیں کہ یہ فلاں سے سیکھ کے آتا ہے، فلاں سے سیکھ لیتا ہے، دیکھو بھی قرآن مجید میں ان کے الزام تھے یہ فلاں فلاں سے سیکھتا ہے، تین ہی طبقے موجود تھے، یا مشرک تھے، یا عیسائی تھے، یا یہودی تھے، تین ہی طبقے تھے نا۔ اگر کسی مشرک سے سیکھتا ہے تو قرآن مجید میں شرک کی تردید نہ ہوتی، کیا خیال ہے؟ اگر کسی عیسائی سے سیکھتا ہے تو عیسائیوں کی جو تردید کی گئی وہ نہ ہوتی، اگر کسی یہودی سے سیکھتا ہے تو یہودیوں پر جو لعنتی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی۔ ثابت ہوا تین ہی طبقے موجود تھے اس وقت، تینوں میں سے کسی سے نہیں سیکھتا، اگر سیکھتا ہوتا تو کم از کم اس کی تردید تو نہ ہوتی، حالانکہ تینوں کی تردید موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کوئی اور ذات ہے جو سکھانے والی ہے، کوئی اور ذات ہے جو اس قرآن کو نازل کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں بات کرتے تھے یہ شاعر ہے، شاعر، اللہ نے شاعروں کا ذکر کر دیا۔ یہ شاعر کیا ہے؟ یتبعہم الغاوون، ان کا پیچھا تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، پاگل لوگ کرتے ہیں۔ شاعروں کا کیا ہے؟ ہاں آگے اللہ نے الا الذین کہہ کے نا یہ بات ذکر کی، کچھ سارے شاعر گمراہ نہیں ہوتے، کچھ وہ شاعر ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، کچھ شاعر وہ ہوتے ہیں جو اس کائنات کے اندر جو سچائیاں ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے سارے شاعر غلط نہیں، لیکن اکثر جو شاعر ہیں ان کا مطمع نظر پیسہ ہے۔ ابو زید سروجی عربی ادب کے اندر ایک معروف نام ہے، ایک آدمی نے کہا کہ یہ دینار لے، اس کی عظمت بیان کر۔ اس نے کہا اس کے ساتھ
مطلب حکومتیں قائم ہیں، اس کے ساتھ سلطنت قائم ہے، گھر آباد ہے، فلاں ہے. اس نے اشعار کے اندر اس دینار کی بڑی تعریف کی. اس نے کہا ایک دینار اور لے لے، اب دینار کی مذمت کر. اس نے کہا کہ یہ دینار تو بڑی حقیر چیز ہے، قتل اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، چوریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں سبب یہ دینار ہے. اس نے مذمت کر دی. یعنی یہ شاعر ہوتے ہیں، یہ مفاد پرست ہوتے ہیں. ہاں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ جب بھی شاعری پیش کریں گے قرآن و سنت پر مبنی شاعری پیش کریں گے. خیر یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، کسی وقت اس کی وضاحت ہوگی. اللہ نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے، نبی کے لیے لائق بھی نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی اپنی زبان سے مکمل شعر ایک بھی نہیں کہا، پوری زندگی. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا کہ شاعری کو اچھا فن نہیں ہے. ہاں ضرورت کے مطابق شعر کہنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن مستقل آدمی شعر ہی سیکھے، شعر ہی یاد کرے. اتنی محنت قرآن حدیث پہ کر لو. یہ جتنے ہمارے شاعر آج شعروں پہ محنت کر رہے ہیں، اتنی قرآن حدیث پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ پہلے جو ہمارے شاعر تھے نا، ان کا طریقہ کار یہ تھا، وہ قرآن کی آیت پڑھتے اس کا ترجمہ شعروں میں کرتے، حدیث پڑھتے اس کا ترجمہ شعروں میں کرتے. آج کل جو شاعری ہے نا، اللہ معاف فرمائے، عجیب عجیب. ایک شاعر، میں بیٹھا ہی تھا، ساتھ شعر پڑھ رہے، کہتے ہیں عرش پاک نلو چنگیاں نے مدینے دیاں گلیاں، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے اسی وقت ٹوکا، حضرت جی کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کے فضول. دیکھو بھی شاعری ایک فن ہے، اگر آپ اس فن کو سیکھیں گے نہیں تو کیسے آئے گا؟ پھر اس کے پیچھے ایک بنیاد حضرت حسان کی دلیلیں دیتے ہیں کہ وہ بھی شاعر تھے. دیکھو بھی حضرت حسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حسان جبریل تیرا معاون ہے، جبریل تیرا معاون. جس کا معاون جبریل ہو اس کی شاعری اور عام بندے کی شاعری برابر ہو سکتی؟ تو اس لیے بہت سے علامہ اقبال کی شاعری اس لیے اچھی ہے، آپ ان کی تاریخ زندگی پڑھ کے دیکھیں. علامہ اقبال کا قرآن مجید پہ بڑا گہرا مطالعہ تھا، بڑا گہرا مطالعہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک شعر میں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. یہ ایک شعر ان کا، اس کے بارے میں تو تبصرہ ہے کہ ان کی ساری شاعری ایک طرف، ایک شعر ساری شاعری سے زیادہ قیمتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یعنی شعر کا مزہ تو ہے نا. تو شعر ہونا چاہیے، قرآن حدیث کا ترجمہ ہو، کائنات کی سچائیوں پہ مبنی شعر ہو. یہ نہیں ہے کہ فضولیات، یہ خواہش پرست لوگ اور عشق مشوقی کے اشعار، پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سب فضول ہے. یہ پڑھنے والے اور ان کا پیچھا کرنے والے سارے لوگ گمراہ ہیں. آگے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہم نے ان کو علم عطا کیا. اس سے یہ نقطہ ملا، دنیا کے اندر اگر عزت ملتی ہے تو علم کی بنیاد پہ. اس لیے علم کو حاصل کرو. یہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، حصول علم کے ساتھ دنیا کے اندر عزت ملتی ہے. اور آگے ہدہد کا واقعہ پیش کیا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ پرندوں کی بولیاں اور اسی طرح ان کی حکومت جنوں پر، انسانوں پر بڑی لمبی چوڑی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کے لیے لائق نہ ہو. حاضری لگائی تو ہدہد غائب تھا، کہا بتایا نہیں، آئے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، شاید ذبح ہی کر دوں. تو جب آیا تو پتہ چلا، کسی نے بتا دیا ہوگا، تو کہا کہ میری بات سن لے، تحقیق کر لے، میری بات سن لے، اس کے بعد فیصلہ کر لینا. اپنی بات سنائی. کہا سبا شہر میں گیا تھا، وہاں میں نے قوم کو دیکھا ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہدہد کو اچھی نہیں لگی. کون سی چیزیں؟ عورت کی حکمرانی اور سورج کو وہ پوج رہے، دو چیزیں اچھی نہیں لگی. سلیمان علیہ السلام نے بات پہ یقین نہیں کیا، کہا مزید تحقیق کرتا ہوں، مزید تحقیق. یہاں سے ایک مفسر نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، کہتا دیکھو بھئی، آدمی یہ نہ سوچے کہ میں چھوٹا ہوں، میری عمر تھوڑی ہے اور میرے پاس علم تھوڑا ہے. نہیں، آدمی قرآن مجید پہ غور و خوض کرے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے کو ایسا علم دے دیتے ہیں جو بڑے کے پاس نہیں ہوتا. دیکھو نا، ہدہد نے علم حاصل کر لیا. اب سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہے، نبی ہے، ان کے پاس وہ علم نہیں جو ہدہد سبا علاقے سے علم لے کے آیا کہ وہ لوگ گمراہی پہ ہیں. تو اس لیے
کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ آپ کو بڑا بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو تحقیق ہوئی، تحقیق کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ واقعتاً ایسے معاملہ ہے۔ تو ملکہ بلقیس کے پاس جب خط پہنچا، خط پڑھا، خط یہ شاہانہ انداز میں ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ جب انہوں نے مشورہ کیا۔ جو حکومتیں قائم ہوتی ہے نا، اس کے اندر بنیادی راز یہ ہے کہ مشورہ۔ بنو عبس کہ ایک آدمی سے کسی بندے نے سوال کیا، یار آپ کا جو قبیلہ ہے نا، اس کا ہر فیصلہ بڑا پیارا ہوتا ہے، ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے، کیا راز ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمارا جو قبیلہ ہے 1000 افراد پر مشتمل ہے، 1000 افراد ہے، 999 لوگ بے وقوف ہیں، ایک آدمی عقل مند ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے ہم اپنے اس عقل مند آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کے بتاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم اس ایک بندے کی وجہ سے 999 بھی عقل مند بن جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا مشاورت جب تک معاشرے میں رہے اس کے اندر امن و سلامتی قائم رہتی ہے۔ ملکہ بلقیس نے مشاورت کی، اللہ نے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا۔ قوم والوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، افرادی قوت اور اسلحے کی قوت۔ کہا ہمارے پاس دونوں ہیں، لڑنا ہے تو ہم تیار، ورنہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا، یہ قوم تو فلاح پا گئی، کیوں جی، اور یہ قوم تو فلاح پا گئی۔ تو اس سے پتہ چلا جو مستقل عورت یا قوم وہ اسی چیز پہ اڑی رہے وہ فلاح نہیں پا سکتی۔ اگر ان کو ہدایت کا راستہ مل جائے، وہ ہدایت کو اختیار کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ مستقل تو نہیں اڑے رہے۔ جب پتہ چلا کہ ہدایت یہ ہے، انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ تو آگے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تخت منگوایا تو ایک آدمی، پہلے عفریت جن نے کہا میں لا کے دیتا ہوں صبح سے لے کے دوپہر تک کے وقت میں، تو ایک اور آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہاں سے کئی لوگ بڑے بڑے مسئلے اخذ کرتے ہیں، کہتے دیکھو بھی یہ جو کتاب کا علم تھا نا، یہ طریقت تھا، طریقت والے شریعت سے آگے معاملہ ہے، کتاب کا علم تھا یعنی زبور کا علم تھا۔ پتہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کتاب کا علم، جس طرح ہمارے پاس قرآن مجید کا جو علم ہے، یہ کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی حقیقت اللہ کی نازل کردہ کتاب کا علم ہے۔ اس کتاب کے علم کی وجہ سے اللہ نے اس کی کرامت ظاہر کی، آنکھ جھپکنے کے برابر 2000 میل کا فاصلہ غالباً، تو تخت سامنے آ گیا، آنکھ جھپکنے کے برابر، پیچھے طاقت کیا تھی؟ طاقت کتاب کا علم، قرآن مجید کا علم جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اعتکاف کے حوالے سے، چونکہ اعتکاف کے یہاں میں 2-4 منٹ میں، اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف یہ ہے کہ آپ جب آخری عشرہ شام کو شروع ہوتا ہے تو آپ مسجد میں شام کے وقت موجود ہوں، تاکہ مکمل عشرہ آپ مسجد میں رہے۔ رات جو 21ویں کی ہے آپ نے مسجد میں گزارنی ہے، خیمے میں نہیں گزارنی۔ 21ویں کی رات آپ نے مسجد میں گزارنی ہے، خیمے میں نہیں۔ 21ویں کی صبح کو نماز فجر پڑھ کے آپ نے خیمے میں داخل ہونا ہے، ساری رات مسجد کے اندر گزارنی ہے۔ ایک بات، اعتکاف کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں جتنی حدیث ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، باقاعدہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ مطلق اعتکاف کرنا سنت ہے، سنت ہونے اتنی بات ہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ آدمی تنہا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرے، اور کچھ قرآن مجید کو سیکھے سکھائے، ذکر اذکار کرے، کوئی عبادت کا معمول بنا لے، تو کئی چیزیں تنہائی اعتکاف کے اندر بہت ضروری ہے، اس لیے اس کو اختیار کیا جائے۔ اور آج کل جو رواج ہے، موبائل لے آتے ہیں، وہ سارے کاروباری سلسلے موبائل پہ مسجد میں بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اول تو موبائل رکھے ہی نہ، اگر بہت کو مجبوری کی صورت ہے
تو آپ موبائل رکھے، سائلنٹ پہ رکھے، اور جو ضرورت ہے بقدر ضرورت ذہن میں رکھے، بامر مجبوری آپ اس کو استعمال کریں، عام اس کا استعمال نہ کریں، ورنہ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے مراکز میں جائیں، جس طرح کہ آج کل یہ فتنہ بن چکا ہے، بڑے بڑے مراکز میں چونکہ بکرا کھلاتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جائیں گے۔ اپنے علاقے اور اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو، یہ ساری مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، جامع مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں جمعہ ہوتا ہے، اور جو اپنے علاقے کی مسجد ہے وہاں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اگرچہ کھانا گھر سے ہی لانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے علاقے کی مسجد کو آباد کرو۔ عورتوں کے لیے جو اعتکاف ہے وہ بھی مسجد میں ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہے، عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے، اگر انتظام ہو جائے، نہ ہو تو وہ صبر کر لے۔ بعض علاقے میں لوگ عورتیں اپنے گھروں میں جو ہے نا اعتکاف بیٹھ جاتی ہے، یہ شرعی طور سے ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث کے ساتھ اس اعتکاف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مسجد میں اعتکاف کے اختتام پہ ایک یہ رسم چل چکی ہے، پھول لے کے آتے ہیں، ہار لے کے آتے ہیں، کیا اس نے کیا ہے؟ کیا مارکا مارا اس نے بھی؟ یہ غلط انداز ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، کیا مارکا مارا اس نے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اعتکاف قبول ہو گیا؟ یہ تو رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس لیے ایسی جتنی بھی حرکات ہیں یہ رسمیں ہیں اور یہ رواج بن چکا ہے، آئے روز یہ دن بدن۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا مولوی حضرات آتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، پھولوں کا ہار ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اسی طرح خطاب کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا تم نے؟ یار انبیاء کی سیرت تمہارے سامنے نہیں ہے، انہوں نے کیسے دعوت دی ہے؟ یہ کوئی انداز نہیں ہے، غلط انداز ہے، اس کو بند کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے موقع پر بھی اور اسی طرح یہ جلسوں کے موقع پر بھی پھول کی پتیاں پھینکنا اور اسی طرح ہار ڈالنا اور اسی طرح گفتگو، یہ کوئی انداز نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ بہت ہی قیمتی نقطہ ویسے میں نے بعد میں بیان کرنا تھا، جو ہار اور سنگار ہوتا ہے یہ تو عورتوں کا کام ہے، یہ عورتوں کی کمزوری ہے، مردوں کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ مرد کو اللہ نے کامل بنایا ہے، یہ تو قرآن عوام ينشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین، زیورات پہننا، بناؤ سنگار کرنا، میک اپ کرنا، یہ زیور ساری چیزیں یہ تو عورت کا کام ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت دی ہے، اس لیے عورتیں نہ بنو، مرد بنو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔